جب جب تحریک تحفظ ختم نبوت کا ذکر ہوگا، جیسے کہ اکابر علماء کے نام شہیدی صاحب نے لیے، یقیناً مولانا امین صاحب بھی جانتے ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں اہل سنت مکتبہ فکر سے بھی، لیکن ایک نام ضرور لیا جاتا رہے گا اور لوگوں کو یاد آئیں گے وہ مناظر جب ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا تو فجر تک اس کا خطاب جاری رہتا تھا اور لوگ تلاش کرتے تھے اس میں حکمت کے موتی۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ، ان کے خطاب سے ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہیں پر گفتگو تمام ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوا میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی، کمر ایسی کہ سی آئی ڈی کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعویٰ کرتے، تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو تخت نبوت پر سچ سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ اس اقتباس کے ساتھ ہی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے سحر میں انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔